الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Hope you all doing well. Today's topic is the importance and the benefit of Surah Fatiha. Let's begin. Start. فاتح ورڈ فتح سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کھولنا یا شروع کرنا، اور اسی سے قرآن کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے. We all know that the Surah Alaq is the first surah which came first on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but the Quran starts from Surah Fatiha. یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے اس سورت کی. Another name of this surah is the Quran, means the mother of Quran or the base of Quran. اس صورت کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے. He was the famous مفسر قرآن. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک زوردار آواز سنی. آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے پہلے کبھی نہ اترا تھا زمین پر. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں خوشخبری دیتا ہوں آپ کو 2 ایسی صورتوں کی جو صرف اور صرف آپ کو دی گئی ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی پر نہیں اتاری گئی. وہ کون سی 2 صورتیں ہیں؟ ایک سورہ بقرہ و آخری رکوع اور ایک سورہ فاتحہ، اور یہی آپ کی امت کے لیے نور ہے اور روشنی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے اس سورت کی. اس سورت کی فضیلت کو قرآن شریف میں اس طرح بیان کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. سورہ ہجر کی ورس نمبر 87 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے 7 بار بار دہرائی جانے والی سورت اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے. یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو قرآن پاک نے جس کی خود گواہی دی ہے. This surah also has been known for our ruqya benefits, means be known for the Sahaba. If somebody would be sick and somebody would be unwell, so they would recite Surah Fatiha on that person for shifa. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ اکرام سفر میں تھے تو ان کے پاس یہودی قبیلے کی ایک لڑکی آئی. اس نے آ کر بولا کہ آپ میں میرے قبیلے میں سے ایک شخص کو کسی نے سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو اگر آپ کو ٹھیک کرنا آتا ہے تو پلیز میرے ساتھ چلیں. تو ان میں سے ایک صحابی ان کے ساتھ گئے اور انہوں نے جا کر اس شخص پر دم کیا. وہ شخص بالکل ٹھیک ہو گیا تھوڑی دیر میں. پھر اس کے عوض انہوں نے معاوضے کے طور پر ان کو 30 بکریاں اور کھانے پینے کا کچھ سامان دیا صحابہ کو. تو وہ اس سامان کو صحابہ نے ہاتھ نہیں لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا کہ یہ ہمارے، اور سارا قصہ بیان کیا اور پوچھا ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس میں سے تناول فرمایا اور کہا کہ یہ بالکل حلال ہے. تو اس محفل میں سے ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھ کر اس شخص پر دم کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ دم کرنے کے کام آتی ہے سورت؟ تو اس بات کی خود تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی کہ یہ سورت واقعی ایک شفا ہے. بے شک قرآن پاک میں ہمارے لیے شفا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا ثواب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور آپ کو ملے انشاءاللہ.